بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم مختصراً جانیں گے تعلیلات کو پہچاننے کا طریقہ۔ اسٹوڈنٹس کو مسئلہ کس میں ہوتا ہے کہ تعلیل والے جو صیغے ہیں ان کو کیسے پہچانا جائے، اس میں کیا قاعدہ لگ رہا ہے، ان کو کیسے حل کیا جائے، جبکہ تعلیلات بہت آسان ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ایک تو یہ کہ جو قاعدہ بار بار اپلائی ہو رہا ہے، زیادہ تر صیغوں میں اپلائی ہو رہا ہے، وہ یاد کر لیں۔ وہ ہر ایک میں 3-4 قاعدے اس طرح کے ہیں جو زیادہ تر یوز ہو رہے ہیں، ٹھیک، جیسے مضاف ہے، مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، ان تمام میں 3-4 ایسے قاعدے ہیں جو زیادہ تر یوز ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ان قاعدوں کو یاد کر لیا جائے۔ پھر تعلیل جب بھی کریں تو سب سے پہلے صیغے کی اصل پر جائیں۔ صیغے کی اصل پر جا کر پھر دیکھیں کہ یہ کیا تبدیلی ہوئی ہے اس میں، پھر اس کے حساب سے تعلیل ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم لیں، ہمارے پاس صیغہ آیا قولا، جب قولا صیغہ آیا تو اب اس میں ہم کیا دیکھیں گے کہ اس کی اصل کیا ہے اور کس باب سے کس وزن پہ ہے۔ تو یہ ہے نصرہ باب سے، نصرہ ینصرو سے ہے۔ اصل پہ جائیں گے تو قول، جیسا کہ ہم اردو میں کہتے ہیں قول، قولا کا مطلب بھی یہی ہے نا، اس نے کہا، یعنی اس کے حروف اصلیہ کیا ہو گئے، قاف، واو، لام۔ اور یہ زیادہ تر یوز ہوتا ہے، اس لیے یاد ہی ہوتا ہے تقریباً سب کو کہ اس کے حروف اصلیہ ہیں قاف، واو، لام۔ اب اس کے حروف اصلی واو جو اس کا روٹ لیٹر تھا، جو کہ یہاں ڈراپ ہو گیا ہے، الف سے بدل گیا ہے، چینج ہو گیا ہے، اس کو واپس لائیں گے۔ نصرہ کے باب سے ہے، بالکل نصرہ کے وزن پر لے آئیں، قوالا، ٹھیک۔ سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا، کس باب سے ہے اور اس کے روٹ لیٹر کیا ہے۔ جس باب سے ہے اسی وزن پر اسی روٹ لیٹر کے ساتھ لے آئیں۔ جب یہاں تک ہم اصل پر پہنچ گئے، اب سمجھ آ رہا ہے نا کہ یہ واو الف سے بدلا ہے، الف سے چینج ہوا ہے، تو صیغہ اس فارم میں آ گیا ہے، ٹھیک۔ تو اب ہم کیا کریں گے، اب قاعدہ یوز کریں گے، اب قاعدہ اپلائی کریں گے کہ فتح کے بعد واو یا ہو تو الف سے بدل جاتا ہے۔ تو قاف پہ فتح ہے، فتح کے بعد یہ واو آیا، الف سے بدلا اس کو، تو یہ ہو گیا قولا، ٹھیک۔ اسی طرح آپ کی ہوتی ہے جو صیغے چلتے ہیں کانا یا کونو کے، کانا بھی اصل میں کیا تھا، کوانا، اس میں بھی سارے وہی قاعدے اپلائی ہوں گے جو قولا میں تھے۔ سب سے زیادہ جو قاعدہ یوز ہوتا ہے یہ والا ہوتا ہے، فتح کے بعد واو یا الف سے بدل جاتا ہے، ٹھیک۔ کانا میں بھی یہی لگا ہے۔ یکونو لے لیں، یکونو اور یکولو، ان میں قاعدہ دیکھیے، پھر سے اصل پہ جائیں، نصرہ ینصرو باب سے ہے اور قاف، واو، لام، کاف، واو، نون حروف اصلیہ ہیں۔ اب جائیں گے ہم نصرہ سے، اس کا وزن کیا تھا، ینصرونا، ٹھیک، ینصرونا کے وزن پہ ہیں یہ، جبکہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں تو یقولو، واو ساکن آ رہا ہے، ٹھیک۔ اچھا، ینصرونا کے وزن پر ہم لائیں گے یقولونا۔ اب قاعدہ کیا لگے گا، اب ہمارا قاعدہ لگے گا یقولونا، قاف ساکن ہے اور قاف ساکن کے بعد ہے واو، ٹھیک۔ اب قاعدہ لگائے گا واو یا کا ما قبل حرف، یعنی اس سے پہلے والا حرف کیسا ہو، حرف صحیحہ ہو
اور ساکن ہو تو ہم اس کی حرکت ماقبل کو دیتے ہیں. یہ پوری یکونو یقولو کی گردان میں یہی قاعدہ لگ رہا ہے. ٹھیک، واؤ یا یا کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو ہم اس کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں. دوبارہ دیکھیں، واؤ ہو یہاں پر یا ہو، اس کا ماقبل حرف صحیحہ ہو یعنی حرف علت نہ ہو. ٹھیک، اور ساکن ہو یعنی متحرک نہ ہو، اس پہ کوئی حرکت نہ ہو بلکہ یہ ساکن ہو تو ہم اس کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں. تو یہ ہو جاتا ہے یقولونا، واؤ ساکن ہو گیا. یقولو کو لے لیں، ینصرو کے وزن پر ہے، یعنی کیا ہے، یقولو، قاف ساکن ہے. وہی قاعدہ لگے گا، واؤ یا کا ماقبل حرف صحیح ہو ساکن ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو دیتے ہیں. تو اس واؤ کی حرکت قاف کو دی، واؤ ساکن ہو گیا، یقولو ہو گیا. ٹھیک، یہ ہمارے قاعدے ہوئے کانا، یکونو، یقولو. اسی طرح سے اور دیکھ لیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے بیاع. بیاع جب ہم صیغہ پڑھتے ہیں کس طرح آتا ہے، یہ باع. جب ہمارے پاس باع صیغہ آیا تو سب سے پہلے تو پہچان یہ ہے کہ جب الف ہے اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ الف چینج ہو کر آیا ہے. ٹھیک، الف ہے کوئی حرکت ہی نہیں ہے اس پہ، اس کا مطلب یہ الف چینج ہو کر آیا ہے. کیونکہ اگر یہاں پر الف ہوتا اور اصلی ہوتا تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا، اور حمزہ پہ کوئی نہ کوئی حرکت شو ہوتی. اس طرح حمزہ ہوتا یا اس پہ ساکن ہوتا یا کوئی حرکت ہوتی. جب کوئی حرکت نہیں ہے اس کا مطلب یہ حمزہ نہیں ہے. جب حمزہ نہیں ہے تو یہ کیسا الف ہے، جو کہ کسی حرف علت سے چینج ہو کر آیا ہے، جو کہ ہمیں اصل پہ جا کے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اصل میں تھا بیاع. ٹھیک، بیاع تھا. فتح کے بعد واؤ یا الف سے بدل جاتا ہے. یہ اس مثالوں میں واؤ الف سے بدلا تھا، اس مثال میں یا الف سے بدل گیا تو یہ ہو گیا باع. اسی طرح سے لے لیں، ہمارے پاس صیغہ آتا ہے زالا. اب زالا میں کیسا الف ہے، جو کہ چینج ہوا ہے. اصل میں کیا تھا، زوالا. ٹھیک، اصل میں تھا یہ زوالا. فتح کے بعد واؤ یا الف سے بدل گیا تو یہ ہو گیا زالا، اس فارم میں آ گیا. اسی کی مضارع لے لیں، یزولو. یزولو، ٹھیک، اصل میں کیا تھا، یز، زا ساکن تھا، ولو. یزولو کس وزن پر ہے، ینصرو. اب اس میں قاعدہ کیا لگا، یز ولو تھا. واؤ یا کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو دیتے ہیں. تو یہ بن گیا یزولو، واؤ کی حرکت زا کو دے دی، یزولو. اچھا، یزولو جو ہے کئی باب سے آتا ہے. یزولو تو ہے یہ نصر ینصرو سے، یہ یزیلو بھی آتا ہے. یزیلو جب آئے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہے ضرب یضرب سے. یہ جو جب مضارع میں واؤ آتا ہے، ٹھیک، اور واؤ سے پہلے پیش ہوتا ہے، یہ بتا رہا ہوتا ہے، یہ ایک علامت ہے، سمٹم ہے کہ باب جو ہے نصر ینصرو ہے. اور اگر مضارع اس طرح آئے کہ یا آئے، یہاں پر لام کلمے سے پہلے یا آ رہا ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، تو یہ سمٹم ہے کہ باب ضرب یضرب ہے. ٹھیک، ضربہ کے باب سے بھی آتا ہے زالا، یزیلو. یزیلو کر لیں. اب اس صورت میں کیا ہوگا، اصل میں یہ کس وزن پر ہے، یضربو کے وزن پر. یضربو کے وزن پر ہے یہ یزجیلو. پھر کیا ہوا، زا ساکن ہے اور یا کے نیچے کسرہ ہے. واو یا کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو دیتے ہیں. یہ یا کی حرکت
زا کو دی. ٹھیک، اور یہ یا بھی جو ہے بعد میں چینج ہوا ہے، اصل میں یہاں واو ہی تھا، جو کہ یہاں حروف اصلیہ ہے زالہ کے وہی تھے. یزولو تھا، واو یا کا ماں قبل حرف صحیح ساکن تھا، ہم نے اس کی حرکت ماں قبل کو دی اور کسرہ کے مطابق اس واو کو یا سے تبدیل کر دیا، چینج کر دیا، تو یہ ہو گیا یزیلو، اس فارم میں آ گیا. ٹھیک، یزالو، یزیلو، یزولو، 3 باب سے آتا ہے زالہ یزیلو. زالہ یزیلو ہو گیا، زالہ یزولو ہو گیا، اور زالہ یزالو بھی آتا ہے. یزالو میں یہ وزن ہوگا سمیع یسمعو. یزالو بھی اصل میں یز ولو تھا. ٹھیک، فتح کے بعد واو یا کا ماں قبل حرف صحیح ساکن ہے، واو کی حرکت ماں قبل کو دی اور فتح کی مناسبت سے اس واو کو الف سے بدلا، تو یہ ہو گیا یزالو. ٹھیک، کئی ساری تعلیلات آج ہم نے دیکھی. یہ الف بتا رہا ہے اور اس سے پہلے فتح کہ یہ باب جو ہے یا سمیہ ہے یا فتحہ ہے. ٹھیک، اسی طرح یہ یا ہے اور ما قبل کسرہ ہے، یہ بتا رہا ہے باب ضربہ یضربو ہے. اور واو ہے اس سے پہلے ضمہ ہے، یہ بتا رہا ہے باب کون سا ہے، نصر ینصر. اسی طرح سے مزید دیکھ لیں، مزید ہمارے پاس جیسے مضاف کی مثالیں ہیں، مدہ، مدہ ہمارے پاس آتا ہے. اسی طرح کئی سارے صیغے آتے ہیں، فرہ آتا ہے. ان میں کیا کیا قاعدے لگتے ہیں؟ مدہ اصل میں مددہ تھا، فرہ اصل میں فرارا تھا. ٹھیک، کھول لیں اس کو، مدہ یا مدو نصر ینصرو سے آتا ہے، فرہ یا فرو ضربہ یضربو سے آتا ہے. پھر اصل پہ جائیں تو یہ نصرہ کے وزن پر مددہ تھا. تعلیل ہم کیا کریں گے، اس میں قاعدہ کیا اپلائی ہوگا؟ جب 2 ہم جنس حروف متحرک ہوں، ان کا ماں قبل بھی متحرک ہو، تو کیا کریں گے، پہلے کو ساکن کر کے ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیں گے. اب جب ہم نے ساکن کر دیا تو پڑھنے میں یہ کیا ہو گیا، مد دا. اب اس کو ادغام کر دیں، یعنی ایک ہی فارم میں لے آئیں اور تشدید دے دیں دال کو، تو یہ ہو جائے گا مدہ. اسی طرح فرہ میں، یعنی اب یہ سیم قاعدہ ہے جو مدہ، فرہ اور جو اس طرح کے صیغے آتے ہیں اس میں زیادہ تر اپلائی ہوتا ہے کہ 2 ہم جنس متحرک ہو، ان کا ماں قبل حرف بھی متحرک ہو، تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں. یعنی مضاف میں بھی کچھ ایسے قاعدے ہیں جو زیادہ تر یوز ہوتے ہیں. مثال اجوف ناقص میں بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ ایسے قاعدے ہیں جو بہت زیادہ اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں، اور محموز میں بھی یہی ہے، لفیف میں بھی. تو سب سے پہلے تو وہ قاعدے یاد کر لیں، اور لگانے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اصل پر جائیں، اصل پر جا کے اس وزن پر صیغے کو لے آئیں اور اس کے روٹ لیٹر وہی لے آئیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ قاعدہ کون سا لگ رہا ہے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. مزید کوئی ایسی گردان ہو یا ایسا کوئی ٹاپک ہو تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، جس کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کر سکتے ہیں. مزید ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.